وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللہ رب العزت نے اس کائنات کے اندر جب انسان کو پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا تو اللہ رب العزت نے فرشتوں سے فرمایا انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ میں زمین کے اندر اپنا نائب، اپنا خلیفہ بنانا چاہتا ہوں۔ فرشتوں نے اس وقت کہا، اور یہ جو فرشتوں کا کہنا تھا اعتراض کے طور پہ نہیں تھا، بلکہ ادب کے ساتھ فرشتوں نے عرض کیا اَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ، اللہ آپ اسے بنانا چاہتے ہیں جو زمین کے اندر جا کے خون خرابہ کرے گا، جو زمین پہ جا کے فساد مچائے گا۔ اللہ رب العزت نے اس موقع پہ فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون، فرشتو جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ فرشتوں نے کہا اللہ ہم تیری تسبیح کرتے ہیں، تیری پاکیزگی بیان کرتے ہیں، ہر وقت تیری عبادت میں لگے ہوئے ہیں، اگر عبادت کی وجہ سے، ذکر کی وجہ سے آپ نے دنیا کے اندر کسی کو خلیفہ بنانا ہے تو ہمیں بھی تو بنایا جا سکتا ہے۔ لیکن اللہ رب العزت نے فرمایا فرشتوں جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ اب یہ فرشتوں نے کیوں کہا تھا کہ آپ اسے بنانا چاہتے ہیں جو زمین کے اندر خون خرابہ کرے گا، اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ فرشتوں نے لوح محفوظ کے اندر یہ پڑھ لیا تھا کہ ایک وقت کے اندر انسانیت دنیا کے اندر آئے گی جو دنیا کے اندر جا کے خون خرابہ کرے گی۔ تو فرشتوں نے اس وجہ سے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کہا کہ تو زمین کے اندر جا کے خون خرابہ کرے گی۔ اور بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ اللہ رب العزت نے انسان سے پہلے جنات کو اس دنیا کے اندر بھیجا تھا۔ جنات آپس کے اندر لڑتے تھے، شرارتیں کرتے تھے، خون ریزی کرتے تھے، حتیٰ کہ اللہ رب العزت نے فرشتوں کو بھیجا کہ جاؤ اور ان تمام جنات اور شیاطین کو سمندروں، جزیروں کی طرف بھگا دو۔ چنانچہ ان تمام جنات اور شیاطین کو جزیروں کی طرف بھگا دیا، اور شیطان جس کا نام عزازیل تھا اسے جکڑ کر باندھ کر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں آسمانوں پہ پیش کر دیا۔ اس نے اللہ کی بارگاہ کے اندر معافی مانگی، اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی، میں تو عبادت کیا کرتا تھا، میں تو آپ کو راضی کرتا تھا۔ تو اللہ رب العزت نے اس کی توبہ کو قبول فرمایا اور فرشتوں کے اندر رہنے کی اجازت دے دی کہ تم فرشتوں کے ساتھ رہ کر عبادت کر سکتے ہو۔ چنانچہ فرشتوں کے ساتھ رہتا تھا، عبادت کیا کرتا تھا، حتیٰ کہ وہ اتنا عبادت گزار تھا کہ فرشتوں نے اسے طاؤس الملائکہ کا لقب دے دیا کہ یہ تو فرشتوں کا بھی سردار ہے، یعنی ہم سے بھی زیادہ یہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے۔ جب اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کرنی تھی تو جبرائیل علیہ السلام سے فرمایا جبرائیل زمین کی مختلف اجناس سے مٹی لے کے آؤ۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام دنیا میں آئے، پوری دنیا کے اندر پہاڑی علاقہ بھی ہے، ریگستانی علاقہ بھی ہے، زرخیز زمین بھی ہے،
جب جبرائیل علیہ السلام مٹی اٹھانے لگے تو اس وقت زمین نے کہا میں اللہ کی پناہ چاہتی ہوں، اللہ کی پناہ میں آتی ہوں، آپ میری مٹی کم نہ کریں، مجھے عیب دار نہ بنائیں، میری مٹی کو کم نہ کریں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے سامنے جب اللہ کا نام آیا تو جبرائیل علیہ السلام پیچھے ہٹ جاتے، مٹی کو نہیں اٹھایا۔ اللہ نے میکائیل علیہ السلام کو بھیجا، جاؤ زمین کے مختلف حصوں سے مٹی اٹھا کے لاؤ۔ حضرت میکائیل علیہ السلام دنیا کے اندر آئے، مٹی اٹھانے لگے تو زمین کے اندر سے پھر آواز آئی، میں اللہ کی پناہ میں آتی ہوں، آپ میری مٹی اٹھا کے مجھے عیب دار نہ بنائیں، میری مٹی کو کم نہ کریں، میری مٹی کے اندر نقص نہ کریں۔ حضرت میکائیل علیہ السلام کے سامنے جب اللہ کا نام آیا تو انہوں نے ہاتھ کو پیچھے کر لیا، میرے اللہ نے اسرائیل کو بھیجا، اسرائیل تم جاؤ اور مٹی لے کے آؤ۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام جب دنیا میں آئے، مٹی اٹھانے لگے تو زمین نے کہا میری مٹی کم کیوں کرتے ہو، اگر تم نے مٹی اٹھا لی تو میں عیب دار ہو جاؤں گی، میری مٹی کم ہو جائے گی۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام جس کے ذمے اللہ نے روح نکالنے کی ذمہ داری دینی تھی، اس اللہ کے فرشتے اسرائیل نے مٹی سے کہا کہ ایک تو اللہ کی پناہ میں آتی ہے اور مجھے تو اللہ نے حکم دیا کہ مٹی اٹھا کے لا، میرے سامنے جو کچھ بھی کہے گی میں تیری نہیں مانوں گا بلکہ میں تو اپنے رب کی مانوں گا، میرے رب نے حکم دیا ہے کہ مٹی اٹھا کے لا۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام نے رب کے امر کو پورا کرتے ہوئے مٹی کو اٹھا لیا۔ اور آج اسی بات کا لوگوں سے کہا جاتا ہے کہ حکم خدا کی اہمیت کو پہچانیں کہ حکم خدا ہے کیا چیز۔ اللہ رب العزت لوگوں کے ذریعے 5 مرتبہ اپنے گھر کی طرف بلا رہا ہوتا ہے، لیکن لوگ اللہ رب العزت کے اس حکم کو پورا کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ اللہ حکم دیتے کہ 5 مرتبہ میرے دربار میں حاضری دو، 5 مرتبہ میرے در پہ آ کے اپنی پیشانی جھکا دو، 5 مرتبہ آ کے تم مجھے راضی کرو، لیکن لوگوں کی طرف دیکھتے ہیں کہ لوگوں کے نزدیک اس کی اہمیت ہی ختم ہو چکی ہے، حکم خدا کو پورا کرنا مشکل نظر آتا ہے اور اپنے نفس کی چاہت کو پورا کرنا انسان کے لیے آسان ہو چکا ہے۔ سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ ایک بادشاہ گزرا ہے، اس کے دربار میں ایک غلام آیا جس کو دنیا ایاز کے نام سے جانتی ہے۔ وہ ایاز تھا غلام، غریب تھا، کمزور تھا، لیکن بڑا سمجھدار اور دانا تھا۔ اس کے کئی واقعات آتے ہیں۔ ایاز جب بادشاہ کے پاس آیا تو اس نے اپنی امانت داری، دیانت داری کی وجہ سے بادشاہ کا قرب حاصل کر لیا، بادشاہ نے اپنا مقرب بنا لیا، وزیر بنا دیا۔ اب جو دوسرے وزراء تھے وہ جیلس ہو گئے، وہ اس حسد کے اندر مبتلا ہو گئے، جلتے تھے کہ غلام ہے، غریب ہے، اس کو بادشاہ نے قریب کر لیا، یہ تو رب کی دین ہوتی ہے، رب چاہے تو غلام کو اوپر اٹھا دے، رب چاہے تو غریب کو اقتدار دے دے، رب چاہے تو بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو بیت اللہ کی چھت کے اوپر چڑھا دے، وہ رب جب چاہتا ہے تو غریبوں کو، مسکینوں کو، نادانوں کو اللہ عزت عطا فرما دیتی ہے۔ اب وزراء نے ایاز کی طرف دیکھا کہ ایاز نے محل کے اندر ایک الماری بنائی ہوئی تھی، اس الماری کے اندر چند چیزیں چھپا کے رکھی ہوئی تھی، روزانہ الماری کو کھول کے دیکھتا، اسے تالا لگاتا، لیکن چابی کسی کو دیتا نہیں تھا۔ تو تمام وزراء نے اکٹھے ہو کر بادشاہ سے کہا، بادشاہ سلامت، وہ جو آپ کا وزیر ہے، آپ کا مقرب ہے، آپ کا خاص بندہ ہے، اس نے آپ کے محل کا قیمتی موتی چرایا ہوا ہے اور اس نے موتی الماری کے اندر چھپا کے رکھا ہوا ہے، روزانہ اس کو دیکھتا ہے، تالا لگاتا ہے، چابی بھی کسی کو نہیں دیتا۔ بادشاہ حیران کہ جس کو میں نے مقرب بنایا اسی نے موتی چرا لیا، لیکن بادشاہ سمجھدار تھا، بادشاہ نے یک طرفہ بات سن کے فیصلہ نہیں کیا، چونکہ جب بھی فیصلہ کیا جاتا ہے 2 طرفہ جانبین سے بات سن کے فیصلہ کیا جاتا ہے۔ بادشاہ نے تمام وزراء کو اکٹھا کیا اپنے محل کے اندر اور ایاز کو بلایا، ایاز سنا ہے تیری ایک الماری بھی ہے؟ جی بادشاہ سلامت میری الماری ہے۔ ایاز روزانہ الماری کو کھول کے بھی دیکھتا ہے؟ جی بادشاہ سلامت۔ ایاز
تو اس کی چابی بھی کسی کو نہیں دیتا، تالا لگا کے رکھتا ہے۔ جی بادشاہ سلامت۔ ایاز کو بادشاہ نے کہا کہ چابی مجھے دے دو۔ ایاز نے چابی بادشاہ کے ہاتھ میں رکھی۔ بادشاہ نے وزیر سے کہا کہ جاؤ اور ایاز کی الماری سے سامان نکال کے لے آؤ۔ وہ شخص گیا اور الماری کے اندر سے سارا سامان نکال کے لایا۔ اس کے اندر کوئی قیمتی ہیرا نہیں تھا، قیمتی موتی نہیں تھا، سونا اور چاندی نہیں تھی، بلکہ ایک ٹوٹا ہوا جوتا تھا اور ایک پھٹی ہوئی قمیص تھی۔ بادشاہ کے سامنے جب یہ دو چیزیں رکھی گئی تو بادشاہ نے ایاز کی طرف دیکھ کے کہا، ایاز، محل کے اندر ٹوٹا ہوا جوتا رکھا ہوا ہے، پھٹی ہوئی قمیص رکھی ہوئی ہے، روزانہ تو اس کو دیکھتا ہے، تالا لگاتے چابی بھی نہیں دیتا۔ تو ایاز کا سر جھک گیا۔ ایاز نے بادشاہ کی خدمت میں عرض کیا، بادشاہ سلامت، جب میں پہلی مرتبہ آپ کے دربار میں آیا تھا تو اسی پھٹی ہوئی قمیص کے اندر آیا تھا، یہی میرا ٹوٹا ہوا جوتا تھا، میں نے ان دونوں چیزوں کو سنبھال کے رکھ لیا، اور میں روزانہ ان دو چیزوں کو دیکھ کر اپنے آپ کو مخاطب کر کے کہتا ہوں، ایاز اپنی اوقات کو یاد رکھنا، ایاز اپنی اوقات کو یاد رکھنا، جب تو آیا تھا تو تیرے پاس کچھ بھی نہیں تھا، کہیں ایسا نہ ہو کہ بادشاہ کا قرب حاصل کر کے تو اپنی اوقات کو بھول جائے۔ بادشاہ سلامت، میں تو ان چیزوں کو دیکھ کر اپنی اوقات کو یاد رکھتا ہوں۔ ہمیں بھی اپنی اوقات یاد رکھنی چاہیے کہ جب دنیا میں آئے تھے ہمارے پاس تھا کیا؟ نہ ہمارے پاس اپنا لباس تھا، نہ ہمارے پاس جوتے تھے، نہ برتن تھے، نہ بستر تھا، نہ کھانے پینے کی اشیاء تھی، کچھ بھی نہیں تھا۔ اللہ نے پھر تمام تر نعمتیں ہمیں عطا فرما دی۔ جب ہم اپنی اوقات کو یاد رکھیں گے کہ ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں تھا، ہم اتنے کمزور تھے، ہم تو بول بھی نہیں سکتے تھے، اتنے کمزور تھے کہ اپنی گندگی کو صاف بھی نہیں کر سکتے تھے، اتنے کمزور تھے کہ دودھ نکالتے تھے، کپڑوں پہ لگا ہوتا تھا، منہ پہ لگا ہوتا، اسے صاف نہیں کر سکتے تھے۔ اللہ کا کرم ہوا، جس اللہ نے عقل بھی دی، جس اللہ نے سمجھ بھی دی، جس اللہ نے جوانی دی، جس اللہ نے طاقت و قوت دی، جب بندہ اپنی اوقات کو یاد رکھتا ہے وہ کبھی بھی نہ تو تکبر کا بول بولتا ہے اور نہ کبھی اپنے پروردگار کی نافرمانی کرتا ہے۔ ایاز کے بارے میں ایک اور واقعہ آتا ہے۔ بادشاہ نے ایک مرتبہ ایاز کا امتحان لینا تھا، تو بادشاہ نے ایک قیمتی موتی منگوایا، موتی کو محل کے اندر رکھا اور لوگوں کو یہ بتانا تھا کہ سب سے زیادہ سمجھدار ایاز ہے، ایاز کے اندر ذہانت فطانت پائی جاتی ہے، عقل مند اور دانا بھی ہے۔ تو ایک وزیر کو بادشاہ نے ہتھوڑا دیا اور کہا کہ اس موتی کو توڑ دو۔ تو اس نے کہا، بادشاہ سلامت، اتنا قیمتی موتی ہے، میں اس کو توڑ نہیں سکتا، خزانوں میں کمی آ جائے گی۔ بادشاہ نے ہتھوڑا دوسرے وزیر کو دیا کہ تم توڑ دو، اس نے بھی انکار کر دیا، تمام وزراء نے انکار کیا۔ لیکن جب بادشاہ نے ایاز کو وہ ہتھوڑا دیا تو ایاز نے وہ ہتھوڑا ہاتھ میں لے کے ایک ضرب لگائی اور اس موتی کو چورا چورا کر کے رکھ دیا۔ لوگوں نے کہا، بادشاہ سلامت، ہم کہا کرتے تھے نا کہ پاگل اور دیوانہ ہے، آپ کا قیمتی موتی توڑ دیا، خزانے کے اندر کمی کر دی۔ بادشاہ نے کہا، ایاز، تو نے قیمتی موتی توڑ دیا؟ تو ایاز نے کہا، بادشاہ سلامت، میرے سامنے دو چیزیں تھیں، ایک یہ کہ میں آپ کے حکم کو توڑ دیتا، موتی کو نہ توڑتا، دوسرا یہ کہ موتی کو توڑ کر آپ کے حکم کو بچا لیتا۔ بادشاہ سلامت، میں نے آپ کے حکم کو اہمیت دی ہے، میں نے آپ کے حکم کو سامنے رکھتے ہوئے موتی کو توڑ دیا۔ آپ کے حکم کے اوپر تو ہزاروں موتی قربان کیے جا سکتے ہیں۔ یہ ایاز اتنا سمجھدار تھا کہ اس نے بادشاہ کے حکم کو اہمیت دی ہے۔ اسی طرح اگر ہم بھی اللہ رب العزت کے حکم کو اہمیت دیں گے تو ہمارے لیے اللہ کی اطاعت و فرما برداری کرنا آسان ہو جائے گا۔ تو اسرائیل علیہ السلام نے بھی اللہ کے امر کو پورا کیا۔ زمین نے کہا تھا، میری مٹی کو کم نہ کر، میری مٹی کے اندر نقص نہ کر، مجھے عیبدار نہ بنا، لیکن اسرائیل علیہ السلام نے مٹی کو مخاطب کر کے کہا کہ مجھے تو اللہ نے حکم دیا ہے، میں نے تو اللہ کے حکم کو پورا کرنا ہے۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام نے مٹی اٹھا کر اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دی۔ جب اللہ کی بارگاہ کے اندر زمین کے مختلف حصوں کی مٹی اکٹھی ہوئی تو اللہ رب العزت نے فرشتوں کو جمع کیا اور جمع کرنے کے بعد کہا کہ اس مٹی کو گوندو، جیسے آٹے کو گوندا جاتا ہے۔ تو تمام فرشتوں نے مل کر اس آٹے کو گوندا۔ وہ فرشتے جو نور سے بنے ہوئے ہیں،
جب فرشتوں کی جماعت نے مل کر اس مٹی کو گوندا ہوگا تو اس مٹی کے اندر کتنی نورانیت ہوگی۔ اگر آج کوئی نیک عورت جو صوم و صلات کی پابند ذکر و اذکار کرتے ہوئے آٹے کو گوندتی ہے تو اس آٹے کے اندر، پکی ہوئی روٹی کے اندر نورانیت ہوتی ہے، جن کا دل پاک صاف ہوتا ہے، باطن پاکیزہ ہوتا ہے، تو انہیں پتہ چل جاتا ہے کہ ذکر و اذکار کر کے روٹی بنائی گئی ہے۔ اگر ایک روٹی کے اندر اتنی نورانیت ہوگی تو جب فرشتوں کی پوری جماعت نے، انوارات نے مل کر آٹے کو گوندا تو آدم علیہ السلام کے اندر کتنے انوارات ہوں گے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کو ملنے کے لیے گئے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ استاد ہیں، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ شاگرد ہیں۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی بیٹیوں سے کہا کہ میرا ایک متقی پرہیزگار شاگرد آ رہا ہے، تم اس کے لیے کھانا بناؤ، ذکر و فکر کے ساتھ کھانا بناؤ۔ جب امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ آئے، ان کے کمرے کے اندر دسترخوان بچھایا گیا تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سارا کھانا ختم کر جاتے ہیں۔ وہ 4 یا 6 بندوں کا کھانا تھا، اکیلے کھا جاتے ہیں۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے تہجد کی نماز کے لیے کمرے کے اندر پانی کا لوٹا بھر کے رکھا، مصلی بھی رکھ دیا کہ تہجد کی نماز کے لیے اٹھیں گے، نوافل پڑھیں گے، دعا مانگیں گے۔ لیکن جب صبح کا وقت ہوا، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فجر کی نماز پڑھ کے جب گھر آئے تو بیٹیوں نے کہا کہ ابو آپ نے تو کہا تھا کہ میرا شاگرد متقی ہے، پرہیزگار ہے، نیک ہے، لیکن آپ کے شاگرد نے کئی بندوں کا کھانا اکیلے کھا لیا، اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے جو تہجد کی نماز کے لوٹا بھر کے رکھا تھا وہ تو لوٹا ویسے ہی بھرا ہوا تھا، لگتا یہ کہ آپ کے شاگرد نے تہجد کی نماز بھی نہیں پڑھی۔ مسجد کے اندر پانی کا انتظام نہیں ہے، آپ کے شاگرد نے وضو نہیں کیا، تو لگتا یہ ہے بغیر وضو کے فجر کی نماز پڑھی ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے میں حیران ہو گیا، میرے شاگرد نے یہ کیا کام کیا؟ فرماتے میں کمرے کے اندر گیا، میں نے کہا بیٹا شافی، میری بیٹیوں نے تمہارے اوپر اعتراض کیا ہے کہ تم نے اتنے بندوں کا کھانا اکیلے کھا لیا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا، استاد محترم، جب میرے سامنے کھانا آیا، میری کھانے کے اوپر نظر پڑی تو اس کھانے کے اندر اتنے انوارات مجھے محسوس ہوئے، میں نے جو ہی پہلا لقمہ لیا تو میرے دل نے کہا شافعی پتہ نہیں زندگی کے اندر ایسا انوارات والا کھانا دوبارہ نصیب ہو یا نہ ہو، آج تو پیٹ بھر کے کھانا کھا لے۔ امام شافعی نے کہا استاد محترم، میں نے وہ سارا کھانا کھا لیا، جب سارا کھانا میرے پیٹ کے اندر گیا میرا اندر روشن ہو چکا تھا، باطن میرا روشن ہو چکا تھا، حتیٰ کہ رات کے وقت تھا، میرے سامنے ایک حدیث آئی، نبی علیہ السلام ایک بچے کے پاس سے گزرے، جس بچے نے پرندہ پالا ہوا تھا، بلبل پالی ہوئی تھی، وہ پرندہ مر گیا تو آپ علیہ السلام نے فرمائے یا ابا عمیر، تمہارے پرندے کا بلبل کا کیا بنا؟ امام شافعی فرماتے میں نے اس حدیث پہ غور کرنا شروع کر دیا، میں نے ایک رات کے اندر اس حدیث سے تقریباً 150 مسائل کا استنباط کر لیا، 150 مسائل نکال لیے۔ استاد محترم، تہجد کی نماز پڑھنا نفل ہے اور مسائل کا نکالنا یہ فرض کام ہے۔ میں نے نفل نماز کو چھوڑ کر فرض کو اہمیت دی ہے، میں پوری رات ایک لمحے کے لیے نہیں سویا، میں نے عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی ہے۔ انوارات والا کھانا کھاتے تھے، اللہ علوم ان کے اوپر کھول دیا کرتے تھے۔ تو اگر امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ انوارات والا کھانا کھاتے، اللہ اتنی نورانیت عطا کر دیتے ہیں، تو جب فرشتوں نے مل کر آدم علیہ السلام کیا مٹی کو گوندا تو آدم علیہ السلام کے اندر کتنی نورانیت ہوگی۔ اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کا جسم مبارک لمبائی کے اندر قد مبارک 60 ہاتھ لمبا بنایا، ایک ہاتھ اتنے کو کہا جاتا ہے، 60 ہاتھ بنایا، اور چوڑا 7 ہاتھ، یعنی 1 2 3 4 5 6 7 ہاتھ چوڑا ان کا جسم تھا، اور 60 ہاتھ یعنی 59 اور 60 وہ جسم مبارک لمبا تھا۔ اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کا ڈھانچہ بنا کر انہیں ویسے چھوڑ دیا، تقریباً 40 سال تک آدم علیہ السلام کا ڈھانچہ پڑا رہا، اور آدم علیہ السلام کے اوپر اللہ کی تجلیات پڑتی رہی، اللہ رب العزت کی طرف سے انوارات آدم کے جسم کے اوپر پڑتے رہے، حتیٰ کہ وہ شیطان عزازیل جس نے بات کے اندر تکبر کیا تھا، اس نے آدم علیہ السلام کے ڈھانچے کے قریب چکر لگایا تو فرشتوں کی طرف دیکھ کے کہا تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، گھبراؤ نہیں،
یہ اندر سے خالی ہے اور ارادے کا یہ پکا بھی نہیں ہے، ارادے کا مضبوط بھی نہیں ہے، اس کی وجہ سے تمہیں کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اب شیطان تو یہ سمجھ رہا تھا کہ اندر سے خالی ہے، لیکن جب اللہ رب العزت نے اپنی قدرت سے آدم کے اندر روح ڈالی تو اللہ تعالیٰ نے اسی آدم علیہ السلام کو سب کے اوپر فضیلت اور برتری عطا فرما دی۔ 40 سال تک آدم علیہ السلام کا جسم پڑا رہا۔ اللہ رب العزت نے اپنے کمال قدرت سے آدم علیہ السلام کے ڈھانچے کے اندر روح ڈالی۔ وہ روح سب سے پہلے آدم علیہ السلام کی سر مبارک کے اندر آئی، پھر آدم علیہ السلام کی آنکھ کے اندر روح آئی، پھر آدم علیہ السلام کی ناک کے اندر روح آئی۔ جب آدم علیہ السلام کی ناک کے اندر روح آئی تو آدم علیہ السلام کو چھینک آئی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے فوراً کہا الحمدللہ یا الحمدللہ رب العالمین، تو اللہ رب العزت نے خود جواب کے اندر فرمایا یرحمک اللہ، آدم تیرے اوپر تیرے رب کی رحمت ہو۔ ہمیں شریعت محمدی کے اندر حکم یہ دیا گیا کہ جب کسی بندے کو چھینک آئے تو وہ یا تو الحمدللہ کہے، یا الحمدللہ علی کل حال کہے، یا الحمدللہ رب العالمین کہے۔ ان 3 جملوں میں سے کوئی ایک کہہ سکتے ہیں، اور جو چھینک سننے والا ہے، الحمدللہ سننے والا ہے، وہ جواب کے اندر یرحمک اللہ کہے، پھر چھینکنے والا اسے دعا دے یہدیکم اللہ ویصلح بالکم، کہ اللہ تمہیں ہدایت دے، اللہ تمہیں درست کر دے، اللہ تمہیں اچھا کر دے۔ اور بعض روایات کے اندر آیا ہے اگر کسی بندے کو چھینک آئے تو وہ یوں کہے الحمدللہ علی کل حال، تو اللہ تعالیٰ داڑھ اور کان کے درد کو ختم فرما دیتے ہیں۔ جو بار بار چھینک کے اوپر الحمدللہ علی کل حال پڑھے گا، ایک تو وہ کان درد کی بیماری کے اندر مبتلا نہیں ہوگا، داڑھ درد کی بیماری کے اندر مبتلا نہیں ہوگا۔ ہمیں چاہیے کہ نبی علیہ السلام کی تعلیمات کو سامنے رکھتے ہوئے اس کو اپنایا کریں، اللہ تعالیٰ جسمانی بیماریوں کو ختم فرما دیں گے۔ بعض مرتبہ ہمیں جسمانی دردوں کی تکلیف ہوتی ہے، کبھی بازو میں درد ہوتا ہے تو کبھی پٹھوں میں درد ہوتا ہے تو کبھی پیٹ میں درد، کبھی ٹانگوں میں درد، کبھی بازو میں درد۔ یہ خواتین شکوہ کرتی رہتی ہیں، جوان بچیاں بھی کہتی ہیں کمر میں درد ہے تو آج سر میں درد ہے، تو آج ٹانگوں میں درد ہے، پاؤں میں درد ہے۔ وہ ادویات استعمال کرتی ہیں، حکماء کی دوائیاں استعمال کرتی ہیں، اپنے طور پہ علاج کرنا چاہیے اسباب کے درجے میں، لیکن ہمیں حضرات صحابہ کرام کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے دردوں کے لیے دعاؤں کا استعمال کرنا چاہیے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے کہ جو بندہ دردوں کی بیماری کے اندر مبتلا ہے تو وہ فرضوں کے بعد اپنے سر کے اوپر ہاتھ رکھ کے 7 مرتبہ بسم اللہ پڑھے اور 3 مرتبہ یہ دعا پڑھے اعوذ بعزت اللہ وقدرتہ من شر ما اجد واحاذر، اعوذ بعزت اللہ وقدرتہ من شر ما اجد واحاذر۔ تیسری مرتبہ سن لیں اعوذ بعزت اللہ وقدرتہ من شر ما اجد واحاذر۔ جو 3 مرتبہ یہ دعا پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ دردوں کی بیماری کو ختم فرما دیں گے۔ مفتی محمد رفیع عثمانی دامت برکاتہم العالیہ کے بارے میں آتا ہے، وہ فرماتے میرا تقریباً 46 یا 48 سال سے اس دعا کے پڑھنے کا معمول ہے، یعنی مستقل اس دعا کا اہتمام کرتے ہیں، اللہ دردوں کی بیماری کو ختم فرما دیتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ نماز کے بعد اس دعا کا اہتمام کیا کریں تاکہ جسم کے اندر جو پین ہوتی ہے، تکلیف ہوتی ہے، درد ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ دعا کی برکت سے اس کو ختم فرما دے۔ تو آدم علیہ السلام کو چھینک آئی تو انہوں نے کیا پڑھا؟ الحمدللہ۔ اللہ نے جواب کے اندر فرمایا یرحمک اللہ۔ پھر آدم علیہ السلام کی زبان کے اندر روح آئی، پھر کانوں کے اندر روح آئی، آدم علیہ السلام کے آدھے جسم کے اندر روح آئی تو آدم علیہ السلام اٹھ کے بیٹھ گئے، حتیٰ کہ آدم علیہ السلام کے جب نچلے جسم کے اندر روح آئی تو سامنے شاندار پھل لگے ہوئے تھے، تو آدم علیہ السلام کے جی میں آیا کہ پھل توڑ کر کھا لوں، تو اللہ رب العزت نے اس موقع پہ فرمایا وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا، کہ انسان بہت جلد باز ہے۔ ابھی آدم علیہ السلام کے اندر روح آئی اور آدم علیہ السلام کا دل چاہ رہا ہے کہ پھل کھا لوں۔ حضرت آدم علیہ السلام کے اندر جب روح آئی تو سامنے فرشتوں کی جماعت کھڑی ہوئی تھی، اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام سے فرمایا کہ ان کو سلام کرو۔ حضرت آدم علیہ السلام نے سلام کیا السلام علیکم،
تو فرشتوں نے جواب دیا وعلیک السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یعنی آدم علیہ السلام نے ایک حصہ سلام کے اندر پیش کیا السلام علیکم، اور فرشتوں نے جواب کے اندر ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور یہی وجہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تم پورا سلام کیا کرو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اللہ پورا سلام کرنے پر تمہیں 30 نیکیاں عطا فرما دیں گے۔ اور جب بندہ کسی کو سلام کرتا ہے تو وہ اسے 3 دعائیں دے رہا ہوتا ہے، تیرے اوپر اللہ کی طرف سے سلامتی ہو، اللہ کی جانب سے رحمت ہو، اللہ کی جانب سے برکت نازل ہو۔ جب بندہ سلام کا پھر جواب دیتا ہے تو وہ جواب کے اندر 3 دعائیں دے رہا ہوتا ہے، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تیرے اوپر اللہ کی طرف سے سلامتی ہو، رحمت ہو اور برکت نازل ہو۔ جب آدم علیہ السلام کو فرشتوں نے جواب دیا تو اللہ رب العزت نے فرمایا آدم یہ آپ کا اور آپ کی اولاد کا سلام ہوگا، یعنی آدم علیہ السلام نے اس موقع پہ سلام کیا تو اللہ نے اس سلام کو قیامت تک کے لیے ان کی اولاد کے اندر زندہ فرما دیا۔ اور ہماری نبی علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے اسی چیز کی تعلیم دی کہ آپ سلام کریں، امت کو تعلیم دے کہ وہ سلام کیا کریں، اور آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا البادئ بالسلام بریء من الکبر، جو سلام کے اندر پہل کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے اندر سے تکبر کی بیماری کو ختم فرما دیتے ہیں۔ جب آدم علیہ السلام کو فرشتوں نے جواب دیا تو اللہ رب العزت نے تمام فرشتوں سے فرمایا کہ آدم کو سجدہ کریں۔ سارے کے سارے فرشتے آدم علیہ السلام کے سجدے میں گر گئے، لیکن شیطان نے سجدہ نہیں کیا، شیطان انکاری بن گیا۔ اللہ رب العزت نے شیطان سے فرمایا شیطان تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ تو شیطان نے آگے سے جواب دیا انا خیر منہ، کہ میں آدم سے بہتر ہوں، خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، آدم کو مٹی سے پیدا کیا، مجھے آگ سے پیدا کیا۔ آگ کے اندر بلندی ہوتی ہے، مٹی کے اندر پستی ہوتی ہے، میں ایک پست چیز ہو کر بلند چیز ہو کر پست چیز کو سجدہ نہیں کر سکتا۔ جب شیطان نے تکبر کیا اور دلیل پیش کی تو اللہ رب العزت کو جلال آیا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا فخرج منہا فإنک رجیم، نکل جا میرے دربار سے، تو مردود ہے، وإن علیک لعنتی الی یوم الدین، قیامت تک کے لیے تیرے اوپر میری لعنتیں برستی رہیں گی۔ شیطان نے تکبر کیا، اللہ نے تکبر کی وجہ سے قیامت تک کے لیے اسے راندے درگاہ بنا دیا۔ اللہ رب العزت نے پھر آدم علیہ السلام سے فرمایا کہ آدم جنت کے اندر رہو، جنت کے اندر زندگی گزارو۔ حضرت آدم علیہ السلام جب جنت میں گئے تو جنت کے اندر یوں سمجھ لیں آدم علیہ السلام کا دل نہیں لگ رہا تھا، ایک وحشت سی محسوس ہو رہی تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام جنت کے اندر لیٹے، انہوں نے آنکھیں بند کی تو اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی سے حضرت حوا کو پیدا فرما دیا۔ جب آدم علیہ السلام نے آنکھ کھولی تو آپ کے سامنے کپڑوں کے اندر حضرت حوا بیٹھی ہوئی تھی۔ آدم علیہ السلام نے فرمایا کہ تو کون ہے؟ حوا نے جواب دیا کہ میں آپ کی بیوی ہوں، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے آپ کے لیے بنایا تاکہ میری وجہ سے آپ کو سکون پہنچے۔ فرشتے وہاں پہ کھڑے ہوئے تھے تو فرشتوں نے آدم علیہ السلام کا امتحان لینا چاہا۔ امتحان کیا؟ اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کو چیزوں کے نام بتلائے تھے کہ یہ پنکھا ہے، یہ دیوار ہے، یہ کھانے کی چیزیں ہیں، تو فرشتوں نے فوراً آدم سے کہا کہ یہ کون ہے؟ اب حوا جواب دے چکی تھی کہ میں آپ کی بیوی ہوں، اللہ نے مجھے آپ کے لیے بنایا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے تمام چیزوں کے نام بتلائے تھے تو فرشتوں کے سامنے فوراً کہا کہ اس کا نام حوا ہے۔ تو فرشتے حیران ہو گئے کہ اللہ نے جو چیزوں کے نام بتلائے تھے آدم علیہ السلام کو وہ سارے نام یاد ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا جنت کے اندر وقت گزارنا شروع کر دیتے ہیں، اور یہی وجہ ہے آپ علیہ السلام نے ہمیں تعلیم دی ہے کہ اللہ نے عورت کو بائیں پسلی سے پیدا کیا، اور بعض روایات کے اندر آتا ہے کہ ٹیڑھی پسلی سے پیدا کیا، اگر تم اسے سیدھا کرنے کی کوشش کرو گے تو تم اسے توڑ کے رکھ دو گے۔ لہٰذا آپ علیہ السلام نے تعلیم یہ دی کہ عورتوں کے ساتھ، بیویوں کے ساتھ محبت اور پیار کے ساتھ رہنا ہوتا ہے، خوش اخلاقی کا ان کے ساتھ مظاہرہ کرنا ہوتا ہے۔ جتنی انسان محبت دیتا ہے ازدواجی زندگی کے اندر خوشیاں اور بہاریں آ جاتی ہیں، اور بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ جب شریعت مطہرہ کے مطابق ازدواجی زندگی گزارتے ہیں اللہ اسی گھر کو دونوں کے لیے جنت کا نمونہ بنا دیتے ہیں۔
اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام اور حضرت حوا سے فرمایا لا تقربا هذه الشجرہ کہ آپ نے اس درخت کے قریب نہیں جانا، اس درخت کا پھل نہیں کھانا۔ حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا درخت کے قریب نہیں جا رہے تھے تو شیطان جنت کے دروازے پہ آیا اور آدم علیہ السلام کے سامنے قسمیں کھائی، وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا مِنَ النَّاصِحِينَ کہ آدم میں اللہ کی قسم کھاتا ہوں، میں تمہارا خیر خواہ ہوں، اللہ نے تمہیں اس لیے منع کیا ہے کہ اگر تم یہ کھاؤ گے تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت میں رہو گے۔ اور بعض مفسرین فرماتے شیطان نے یوں کہا کہ آدم اللہ نے اس سے منع کیا ہے، اس جیسے درختوں سے، پھلوں سے، گندم سے آپ کو منع نہیں کیا۔ اب وہ کیا چیز تھی جس سے آدم علیہ السلام کو منع کیا گیا؟ مفسرین فرماتے ہیں کہ انگور تھا یا گندم تھی۔ اب اللہ رب العزت نے فرمایا کہ آپ نے درخت کے قریب نہیں جانا۔ اب گندم کا درخت تو نہیں ہوتا، گندم کا تو پودا ہوتا ہے، تو مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ عالم اور ہے، وہ عالم اور ہے۔ ہو سکتا ہے کہ جنت کے اندر گندم کا درخت ہو، اس اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام سے فرمایا کہ اس گندم کے درخت کے قریب نہ جانا۔ اگر انگور تھا تو اللہ نے فرمایا انگور کے درخت کے قریب نہ جانا۔ اب انگور کی تو بیل ہوتی ہے، وہاں پہ درخت نہیں ہوتا، لیکن جنت کا عالم اور ہے، جنت کے اندر تو پھل بڑے بڑے ہیں۔ جیسا کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جنتی جنت کے اندر ایک انار کو توڑے گا، جو ہی انار کو توڑ کر اس کو کھولے گا تو اس انار کے اندر سے ایک خوبصورت حور نکل کے باہر آئے گی۔ بعض مرتبہ جو عقل کے پجاری ہوتے ہیں، عقل کی ماننے والے، عقل کے پیچھے چلنے والے، کہتے ہیں ہماری عقل تسلیم نہیں کرتی کہ انار کے اندر سے ایک حور باہر نکل آئے، تو ہم ان لوگوں سے کہتے ہیں اچھا یہ بتلاؤ کہ ایک بندہ سبزی منڈی کے اندر جاتا ہے، پھل خریدنے کے لیے جاتا ہے، وہ بہترین فروٹ دیکھتا ہے، امرود دیکھتا ہے، بڑے امرود ہوتے ہیں، خوبصورت ہوتا ہے، صاف ہوتا ہے، لیکن جو ہی اس کو کاٹتے ہیں تو اندر سے کیڑا نکل آتا ہے۔ اگر امرود کے اندر سے آج کے دور میں کیڑا نکل سکتا ہے تو کیا اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے جنت کے اندر انار کے اندر سے حور نہیں نکال سکتے؟ اس اللہ کے لیے کون سا مشکل ہے جو اللہ بغیر باپ کے عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کر سکتا ہے، جو اللہ ابابیلوں کے ذریعے بیت اللہ کی حفاظت کر سکتا ہے، جو اللہ نمرود کا خاتمہ مچھر کے ذریعے کروا سکتا ہے، تو وہ اللہ انار کے اندر سے حور کو پیدا کیوں نہیں کر سکتا؟ وہ اللہ ہر چیز کے اوپر قدرت رکھتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے شیطان نے قسمیں کھائی کہ آپ اس کا پھل استعمال کر لیں، میں آپ کا خیر خواہ ہوں، جنت کے اندر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے۔ حضرت آدم علیہ السلام وہ پھل استعمال کر لیتے ہیں۔ جو ہی پھل استعمال کیا تو آدم علیہ السلام کے جسم پر جو کپڑے تھے وہ کپڑے خود بخود اتر گئے۔ حضرت اماں حوا کے جسم سے کپڑے اتر گئے۔ میں اور آپ اپنی زندگی پہ غور کریں، ہم اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہیں تو کیا ہمارے جسم سے کپڑے اترتے ہیں؟ ہم اپنے اللہ کو ناراض کرتے ہیں، اللہ جسم سے کپڑے اتار دیتے ہیں؟ اللہ نہیں اتارتے، بلکہ اللہ تو اس امت کے ساتھ یہ معاملہ کرتے ہیں، بندہ گناہ کے لیے اپنے کپڑے خود اتارتا ہے، اللہ گناہ کے بعد پھر بندے کو کپڑے عطا فرما دیتے ہیں۔ وہ گناہ کرنے کے بعد اپنے جسم کو کپڑے کے ساتھ ڈھانپ لیتا ہے۔ اللہ رب العزت کا اس امت کے ساتھ محبت کا معاملہ وجہ کیا ہے کہ نبی علیہ السلام نے اس امت کے لیے دعائیں مانگی ہیں۔ آپ علیہ السلام اس امت کو یاد کرتے رہے، یا رب امتی امتی، یا رب امتی امتی، اللہ میری امت کو معاف فرما۔ اور محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری وقت کے اندر بھی اپنی گناہگار امت کو یاد کیا تو میرے اللہ نے جبرائیل کے ذریعے نبی علیہ السلام کو پیغام دیا، محبوب میں آپ کو امت کے معاملے میں راضی کروں گا۔ اور آپ علیہ السلام نے فرمایا جب تک میرا آخری امتی بھی جنت کے اندر نہ چلا جائے میں اس وقت تک جنت کی طرف نہیں جاؤں گا۔ تو آدم علیہ السلام حضرت حوا کے جسم سے کپڑے اتر گئے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا آدم میں نے منع کیا تھا کہ اس درخت کے قریب نہیں جانا، پھل نہیں کھانا، تم نے کھا لیا، اب تمہیں دنیا کے اندر جانا پڑے گا، اب تمہارا ٹھکانہ دنیا کے اندر ہوگا، جاؤ دنیا کے اندر وقت گزارو۔ اللہ رب العزت نے جنت سے آدم اور حوا کو دنیا کے اندر اتار دیا۔ مختلف روایات ہے کہ آدم علیہ السلام سری لنکا کے اندر اترے یا ہندوستان کے اندر اترے، اماں حوا جدہ کے اندر اتری۔ بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو صفا پہاڑی پہ اتارا اور اماں حوا کو مروہ پہاڑی کے اوپر اتارا، پھر یہ دونوں الگ ہو گئے، حتیٰ کہ کئی سال
اللہ کی بارگاہ میں روتے رہے۔ آدم علیہ السلام نے پھر توبہ کی، معافی مانگی ان الفاظ کے ذریعے، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ تو اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کی توبہ کو قبول فرمایا، اور عرفات کے میدان کے اندر جبل رحمت کے اوپر اللہ نے آدم اور حوا کی آپس کے اندر ملاقات کروا دی۔ جب ملاقات ہو گئی تو اللہ رب العزت نے حضرت جبرائیل کو آدم علیہ السلام کے پاس بھیجا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام جنت سے گندم کے 7 دانے لے کر آئے، اور گندم کا ایک دانہ اس وقت دنیا کے لاکھوں دانوں سے ایک دانہ بڑا تھا۔ جبرائیل علیہ السلام نے آدم سے کہا کہ اس کی زمین کے اندر کاشت کرو۔ حضرت آدم علیہ السلام نے کاشت کی، حتیٰ کہ فصل ہو گئی، پھر اس فصل کو کاٹا، اور جب وہ تیار ہو گئی تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ آدم، جس گندم کی وجہ سے آپ جنت سے یہاں پہ آئے، اب یہ گندم یہاں پہ کھاؤ۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اس وقت گندم کو استعمال کیا، روٹی استعمال کی، اور آج بھی الحمدللہ گندم کی روٹی کو مختلف علاقوں کے اندر پسند کیا جاتا ہے۔ جب تک بندہ گندم کی روٹی کو نہیں کھاتا اس وقت تک بندے کی طبیعت سیر نہیں ہوتی۔ وجہ کیا تھی کہ آدم علیہ السلام نے گندم استعمال کی تو ان کی ذریت، ان کی اولاد بھی گندم استعمال کرتی ہے۔ پھر آدم علیہ السلام نے خود اپنے لیے لباس تیار کیا، اون کا لباس تیار کیا۔ آدم علیہ السلام نے وہ لباس پہنا، حتیٰ کہ آدم علیہ السلام وقت گزارتے رہے۔ آدم علیہ السلام کو میرے اللہ نے 120 بیٹے عطا فرمائے اور 120 بیٹی عطا فرمائی۔ پہلے بیٹے کا نام حابیل تھا اور بیٹی کا نام قلیمہ تھا، اور آخر کے اندر آدم علیہ السلام کا جو بیٹا پیدا ہوا اس کا نام عبد المغیث تھا، اور بیٹی کا نام امت المغیث تھا۔ اللہ نے 120 بیٹے 120 بیٹیاں عطا فرمائی، اور آدم علیہ السلام کے دور کے اندر شریعت کے اندر یہ حکم تھا کہ پہلے جو بیٹا اور بیٹی پیدا ہوتی، پھر دوسرے نمبر پہ لڑکا اور لڑکی پیدا ہوتی، تو پہلے والی لڑکی کا نکاح دوسرے نمبر پہ پیدا ہونے والے لڑکے کے ساتھ کیا جاتا، دوسری مرتبہ پیدا ہونے والی لڑکی کا نکاح پہلی مرتبہ پیدا ہونے والے لڑکے کے ساتھ کیا جاتا تھا۔ یہ اللہ رب العزت کی طرف سے حکم تھا، چونکہ اللہ نے آگے اولاد کا سلسلہ چلانا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام پھر وقت گزارتے رہے، حتیٰ کہ جب آدم علیہ السلام کا آخری وقت آیا تو آدم علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ میرا پھل کھانے کو جی چاہتا ہے، اور فلاں پھل کھانا چاہتا ہوں، فلاں جگہ سے یہ پھل لے کے آؤ۔ اب بیٹے اس پھل کی تلاش میں جنگل کی طرف چلے گئے۔ جب جنگل کے اندر پہنچے تو سامنے سے فرشتے آ رہے تھے انسانی شکلوں میں۔ فرشتوں کے ہاتھ میں کفن تھا، خوشبو تھی، اور قبر کھودنے کے آلات بھی تھے۔ تو فرشتوں نے آدم علیہ السلام کے بیٹوں سے پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ بچوں نے جواب دیا کہ ابو کا پھل کھانے کو جی چاہ رہا تھا، ابو نے حکم دیا کہ پھل لے کے آؤ، ہم ابو کے لیے پھل توڑنے جا رہے ہیں۔ فرشتوں نے کہا کہ تمہارے والد کا آخری وقت آ چکا ہے، اب تمہارے والد پھل استعمال نہیں کریں گے۔ فرشتے ان بیٹوں کو لے کر آدم علیہ السلام کے پاس پہنچے۔ فرشتوں نے کہا آدم آپ کا آخری وقت آ چکا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے کہا کہ اللہ نے تو مجھے 1000 سال کی عمر دی تھی، ابھی تو 40 سال باقی ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا اللہ آدم تو کہتے کہ میرے 40 سال باقی ہیں، آپ نے عمر تو پہلے بتلا دی تھی۔ اللہ رب العزت نے فرمایا آدم آپ بھول تو نہیں گئے؟ حضرت آدم علیہ السلام نے کہا اللہ نہیں بھولا، آپ نے 1000 سال عمر دی تھی، ابھی تو 40 سال میرے باقی ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا آدم آپ بھول گئے۔ اللہ وہ کیسے بھول گیا؟ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جب میں نے آپ کی پشت کے اوپر ہاتھ رکھ کر پوری ذریت کو، اولاد کو باہر نکالا تھا، آپ نے اپنی پوری اولاد کے اوپر جو قیامت تک کے لیے آنی ہے نظر ڈالی، تو اپنی اولاد کے اندر آپ کو ایک چہرہ چمکتا ہوا نظر آیا۔ تو آدم تو نے پوچھا تھا اللہ یہ چمکتا ہوا چہرہ کس کا ہے؟ آدم میں نے آپ کو جواب دیا تھا کہ یہ داؤد علیہ السلام ہے۔ آدم آپ نے پھر پوچھا کہ اس کی عمر کتنی ہے؟ آدم میں نے آپ کو جواب دیا کہ اس کی عمر 60 سال ہوگی۔ آدم تو نے کہا تھا کہ میری عمر کے 40 سال داؤد کو دے دیے جائیں۔ آدم آپ کے 40 سال تو داؤد کی طرف چلے گئے، لہٰذا آپ کی عمر پوری ہو چکی ہے۔ اللہ رب العزت کی طرف سے حکم آیا، پھر آدم علیہ السلام اللہ کے حضور تشریف لے جاتے ہیں۔ جب آدم علیہ السلام کا انتقال ہو گیا تو جو فرشتے آئے تھے جبرائیل علیہ السلام، اسرائیل علیہ السلام، میکائیل علیہ السلام، تو انہوں نے آدم علیہ السلام کے بیٹوں سے کہا کہ اب ہم نے آدم کو غسل دینے، تم ہمارے ساتھ آؤ،
تاکہ پتہ چلے کہ مرنے کے بعد غسل کیسے دیا جاتا ہے۔ چنانچہ سب سے پہلے فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کو غسل دیا، کفن پہنایا۔ قبر کیسے تیار کرنی تھی، فرشتوں نے جو آلات ان کے پاس تھے بچوں کو دیے کہ تم قبر کھودو، ہم تمہیں بتلاتے ہیں، تاکہ قیامت تک کے لیے یہ سلسلہ چلتا رہے۔ پھر آدم علیہ السلام کے لیے قبر بنائی گئی، حتیٰ کہ آدم علیہ السلام کی نماز جنازہ کا وقت آیا تو آدم علیہ السلام کی نماز جنازہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پڑھائی۔ جبرائیل علیہ السلام آگے کھڑے ہوئے اور تمام بچوں کو پیچھے کھڑا کیا۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ تم ہمیں دیکھو، اس طریقے سے نماز جنازہ کا پھر یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ نبی علیہ السلام کی نماز جنازہ کا طریقہ اور تھا۔ میں نے کئی مرتبہ مجلس کے اندر بیان کیا ہے کہ آپ علیہ السلام جب دنیا سے پردہ فرما گئے تو آپ علیہ السلام نے اپنی زندگی کے اندر فرمایا تھا کہ جب میں دنیا سے چلا جاؤں تو غسل دے کر کفن پہنا کر کمرے میں رکھ دینا، تم باہر چلے جانا، سب سے پہلے آسمان کے فرشتے آ کے میرے اوپر درود و سلام پڑھیں گے، پھر اس کے بعد قریش مکہ آئیں گے، پھر ان کی عورتیں آئیں گی، بچے آئیں گے، نوکر نوکرانیاں درود و سلام پڑھ کے واپس چلے جائیں گے، پھر انصار مدینہ کی باری آئے گی، میری ذات کے اوپر درود و سلام پڑھ کے واپس جائیں گے، ان کی عورتیں نوکر نوکرانیاں یہ درود و سلام پڑھ کے واپس جائیں گے۔ جب درود و سلام کا سلسلہ مکمل ہو جائے تو تم مجھے اللہ کے حوالے کر دینا۔ گویا کہ نبی علیہ السلام کی نماز جنازہ کسی انسان نے نہیں پڑھائی، لوگ مل کے آتے تھے، 4-5 افراد ہوتے، 2-3 ہوتے، درود و سلام پڑھ کے چلے جاتے، یہی نبی علیہ السلام کی نماز جنازہ تھی۔ آدم علیہ السلام چونکہ پہلے دنیا کے اندر آئے، اللہ نے اپنے خلیفہ بنایا، نائب بنایا، تو فرشتوں کے ذریعے اللہ رب العزت نے تعلیم دے دی کہ نماز جنازہ کا طریقہ کیا ہوتا ہے۔ جبرائیل علیہ السلام نے نماز جنازہ پڑھائی، پھر اس کے بعد آدم علیہ السلام کو دفن کر دیا گیا۔ آدم علیہ السلام کو اللہ نے سب سے پہلے اس کائنات کے اندر بھیجا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی شریعت کے اندر بھی قربانی کرنا ضروری تھا۔ یہ آدم علیہ السلام کا پورا قصہ اس لیے بیان کیا تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ جن کو اللہ نے اپنا خلیفہ بنایا تو ان کی تخلیق کیسے ہوئی، اللہ نے ان کو بنایا کیسے، اللہ رب العزت نے کن مراحل سے آدم علیہ السلام کو گزارا، اور جس آدم علیہ السلام کو اللہ نے خلیفہ بنایا تو ان کی شریعت کے اندر بھی قربانی تھی۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم بھی آدم علیہ السلام کے ساتھ محبت کرتے ہوئے، ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ محبت کرتے ہوئے، انبیاء کے ساتھ محبت کرتے ہوئے، نبی علیہ السلام کے ساتھ محبت کرتے ہوئے قربانی کا سلسلہ جاری رکھیں، اور جن لوگوں کے اوپر قربانی واجب ہے تو اپنے اندر شوق پیدا کریں کہ ہم نے اس مرتبہ انشاءاللہ قربانی کرنی ہے۔ جس طرح پہلے قربانی کرتے رہے تو اس مرتبہ بھی قربانی کریں گے۔ جب انسان نیت کر لیتا ہے، اللہ نیت کی وجہ سے ثواب بھی عطا فرما دیتے ہیں، اور بعض مرتبہ وسائل اسباب کی کمی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کا بھی انتظام فرما دیتے ہیں۔ یہ قربانی آدم علیہ السلام کے شریعت کے اندر پھر کیسے جاری ہوئی، انشاءاللہ زندگی باقی رہی تو اگلی مجلس کے اندر ان کے بیٹے حابیل اور قابیل کا واقعہ بیان کیا جائے گا۔ اسی طرح حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کا جو عمل پیش آیا تو اس کو بھی انشاءاللہ اگلی مجلس کے اندر بیان کیا جائے گا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ کے اندر دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ذوق و شوق کے ساتھ قربانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ توبہ